والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جتنا تاری نشانی لگی ہوتی تھی بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم. ترجمہ کا ایمان والو صبر نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. صابروں کے ساتھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ صبر شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے. صبر شکر پر، عبادت پر نہیں سمجھائی، شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے. اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر نماز سے مدد مانگو، صبر نماز سے مدد مانگو. صبر سے مدد طلب کرنا، صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے عبادات کی ادائیگی. گناہوں سے رکنے، نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے. نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل، اہل ایمان کی معراج ہے، مومنوں کی معراج ہے. صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، صبر کرنے میں بہترین معاون ہے. پتہ نہیں کیسی نسلیں آج کل پیدا، سمجھ سے باہر ہے یار. میرا خیال ہے جب ماں کے پیٹ میں ہوتے نا آج کل کے بچے، مجھے محسوس ہوتا ہے ان کی عادتیں دیکھ کر، کئی میں سوچتا ہوں پیٹ میں پتہ نہیں کیا حال کرتے رہے ہوں گے اپنی ماں کا. کدی تو چادی مر گئی، کدی چادی، کدی باہر نکل کے دیکھنے، شک پیندا ہے مینوں، نہیں سمجھ آئی کوئی. اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دونوں کا دور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر، ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے. ظاہری نماز سب سے مشکل ہے، اس لیے آج کئی بدبخت لوگوں کو نماز ہی نہیں پڑھنی نصیب، جماعت نہیں نصیب. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت پیش آتی، پریشانی آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، سمجھ نہیں ہم باتیں میری، کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ. آج کل کے بابوں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، بابوں پر قربان ہونے سے چاہتا ہے. اللہ کا قرآن پڑھنا یہ ایسے ایسے پتہ نہیں کیا مندریاں، کیا پتہ نہیں کیا چیزیں دیکھتے ہیں، نظریں ان کی بڑی دور دور ہوتی ہیں. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. کوئی مصیبت آتی تو نفل نماز لیتے، دعا کر دے یا اللہ میری مشکل حل کر دے. اللہ کے نبی بھی صحابہ بھی ایسا کرتے. آج کل کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو کوئی میرے دروازے، کوئی دوسرے بھائی کے دروازے، ہاں جی میرا بیٹا پکڑا گیا ہے، گرفتار ہو گیا جیل میں، اپنی غلطی کی وجہ سے چلا گیا ہے، پیسے نہیں ہے، مجبوری ہے، عزت کا مسئلہ ہے، اس کو لانا بھی ضرور ہے. ایک رات بھی تھانے میں نہیں رہنے دینا، ورنہ میری عزت نہیں بچے گی. مہربانی ہماری عزت ہے، اتنے پیسے دے دو، رشوت دے کر ان کو کتنے پیسے بھی لگا کر لانا پڑے. یعنی پہلے نفل پڑھ کے مشکلات جب آتی تھی، مصیبت آتی، دعا مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. اب پیسے جمع کر کے، حرام کام کر کے اس طریقے سے مشکلوں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے؟ پھر مصیبتیں آنی ہیں، مصیبتیں ہماری اپنی غلطیاں سارا تمام کی تمام نہیں سمجھائی. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے. ابو داؤد شریف. اسی طرح نماز استسقاء، نماز حاجت بھی نماز سے مدد
بچانے ہی کی صورتیں ہیں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. حضرت علامہ ناصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا. صبر کی تعریف اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا. صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل شریعت تقاضا کر رہی ہو. صبر کی قسمیں کتنی ہیں؟ بنیادی طور پر صبر کی 2 قسمیں. نمبر بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا، ان پر ثابت قدم رہنا. طبعی خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا پہلی قسم کا صبر. جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم کون سی ہے نا؟ طبعی خواہشوں کے تقاضوں سے صبر کرنا پہلی قسم کا صبر. جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے. صبر کے آگے مسائل انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. تو کچھ 1 منٹ. اللہ اکبر. بات یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، کسی کا دوست ہو نا کوئی بدماش ہاں جی ہوتا ہے نا، ہاں جی ہوتا ہے فلانا جی روٹی کھا میرا دوست ہے، ہاں جی مقصود بھٹی میرا دوست ہے، فلانا بدماش ہے، میرے کو بال بھیگا نہیں کر سکتا، کوئی ہاتھ لگائے تو صحیح، ایم پی ہے فلانا، یا تھانے دار فلانا جج کا ساتھ میں تعلق ہے، وہ ایسے کرتا ترتے ہیں، ایسا کرتے ہیں نا. جی کر اچھا جی دنیا دار یہ جی سجنا دے تو آکڑ کے ترتے تھے، انہوں نے بڑا فخر ہے میرا فلانا میں فلانا. جی میں نورا صاحب فخر کرتا ہے فوج بنا کے اپنے پنڈ جا کے چڑیا پھرتا ہے اِننے پہ لیے میرے، نہیں سمجھے تنگ کر کے توڑتا ہے. نہیں تو غور نہیں کیتا، فوج بنائی بڑی لمبی چڑی نے اپنے پنڈ، وہ ایڈے بڑے کا ابو جال مار دیں گے، ایڈے بچے نے ابو جال مارتا سی ایس مہینے ویکھے ایس کی بیان ہوئے گا. چل اچھا بہرحال گل یہ تینوں سمجھانا پیا کہ جنہ دے نال پہلی سجدے ہو آکڑ کے تے جنہ دے نال رب ہوئے انہوں کندا ڈر ہو سکتا ہے. تے انہاں دے نال بدماش لوگاں تے جڑے آکڑ کرتے دنیا دار یہ فخر کرتے پھردے ہیں، تے جڑا نیک لوگ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ جنہیں اللہ ہوئے انہوں پھر کندہ ڈر ہو سکتا. اسی وقت اللہ والے اللہ تو جڑے اللہ دے نیک بندے اللہ تو لوا کسی کو ڈر دے نہیں، اللہ دے ولی اللہ تو لوا کسی کو ڈر دے نہیں، جڑے ڈر دے سمجھو ولی نہیں ہوتے.